السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 2 اور ربع سے نصف تک، اور آیات نمبر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 سے 31 آیت تک، یہ آج کے لیسن میں انشاءاللہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ آیت اپنے امت کے مردوں کو سکھائیں۔ تو یہ مردوں والی آیت ہے، اس کے جو مضامین ہیں وہ اسینشلی میل سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے جی، ہم پڑھ رہے ہیں محرمات کے بارے میں۔ آیت نمبر 2 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ومن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کچھ محرمات کا ذکر کیا، یعنی کھانے پینے کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو اپنے نہیں استعمال کرنی۔ تو ڈسپلن کرنے کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جب بھی کسی جگہ کو لیجسلیٹ کر رہے ہوں تو آپ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو مینشن کر دینا ہے، بالکل لیٹر اینڈ اسپرٹ میں، بلیک اینڈ وائٹ میں، کہ یہ آپ نے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ تو جو نہ کرنے والی چیزیں ہیں ان پر اگر تو زیادہ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں تو صرف آپ محرمات کا ذکر کر دیں کہ یہ کام کریں گے تو یہ ڈسپلن کو وائلیٹ کرے گا۔ تو قرآن نے ایک بڑا خوبصورت اصول بتا دیا انسٹرکشنز دینے کے لیے اور ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بیان کرنے کے لیے، کہ آپ نے وہ بتا دینا ہے جو کہ وہ الاؤ نہیں ہے ان کو۔ مثال کے طور پر آپ کو ادارہ بنا رہے ہیں، ان کے اصول بتا رہے ہیں، تو آپ یہ بتا دیں کہ کیا کچھ الاؤ نہیں ہے یونیفارم میں یا ان کی ڈسپلن میں۔ کھانے پینے کو ڈسپلن کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی حوالے سے یہاں پر اللہ نے مردار کو، وہ مردار جو بغیر ذبیحہ کے ہلاک کیا گیا ہو، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ذبیحہ جو ہے وہ دین اسلام کا ایک امتیازی شعار ہے۔ خون جو کہ بہہ رہا ہو، اس کے علاوہ جو تلی ہوتی ہے اور کلیجی ہوتی ہے وہ حلال ہے۔ اس کے علاوہ یعنی وہ جانور جو کہ کچلیوں سے شکار کرتا ہے، اور وہ جانور جو ذوالناب ہے، یعنی کہ وہ پرندے جو اپنی پنجوں سے شکار کرتے ہیں، وہ بھی نہیں کھانے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور سور کا گوشت، کیونکہ یہ گندگی کھاتا ہے، جانوروں کے فضلہ جات کھاتا ہے، ان کا پخانہ کھاتا ہے، اور اگر اس کو بند کر دیا جائے اور اس کو کسی اور کا پخانہ نہ ملے تو وہ اپنا ہی کھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا گوشت جو ہے وہ بہت ہی زہریلے مادوں سے مشتمل ہوتا ہے، اور اس کی اسی وجہ سے اس کے اندر بے حیائی کے جذبات بہت ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جانور جس کو کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور جگہ اس کو جا کر ذبح کیا گیا ہو، تو اسے، اور اس کے علاوہ یعنی اللہ کے نام کے علاوہ، ایک تو یہ جو فزیکلی کسی نے اللہ کا نام نہ لیا اور اس جانور کو ذبح کر دیا، یا پھر یہ یعنی کہ ذبیحہ کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے اور پھر اس کو ذبح کرنا چاہیے، اور اس کی گردن کی 4 رگیں جو 2 اس کی، ایک خوراک کی اور ایک اس کی سانس کی، اور ایک اس کی جو 2 چھوٹی رگیں ہوتی ہیں خون کی، وہ کٹ جائیں، 4 رگیں کٹ جائیں، اور اس کے جسم کا جتنا خون ہے وہ نکل جائے، کیونکہ بلڈ از دا گڈ سورس آف بیکٹیریا۔ اور اس کے علاوہ جو کسی بھی اور جگہ پر اللہ کے نام کے علاوہ حلال ذبح کیا جائے، یا کسی بھی اور شخص کے نام کی نیاز دی گئی ہو اللہ کے علاوہ، اس کو بھی نہیں کھانا، کیونکہ اس میں شرک کا احتمال ہے، اگرچہ کہ اس میں آپ کو 100% شیورٹی نہیں ہے کہ اس نے دینے والے کی نیت کیا ہے، تو پھر اس کو شک کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس چیز کو نہ کھائیے۔ گلا گونڈ کر مری ہوئی، سینگ لگ کر مری ہوئی، چھت سے گر کر، بلندی سے گر کر درندوں نے اس کو پھاڑ کھایا، اس قسم کے وہ جانور جو کسی بھی حادثے کی وجہ سے قریب المرگ ہو گئے ہوں، ان کو پاک کر لینا، یعنی کہ ان کو حلال کر کے، ذبح کر کے ان کو حلال کر لینا اور ان کا خون نکال دینا، تو اس صورت میں وہ ہمارے لیے کھانا حلال ہوگا۔ اگر وہ ہمارا ذبح کرنے سے پہلے ہی خون اس کی رگوں میں جم چکا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ کھانا ہمارے لیے حرام ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی کسی استھان یا آستانے پر
کوئی بھی جانور جو ذبح کیا جاتا ہے وہ کھانا بھی حلال نہیں، قرآن کی اس آیت کی ریفرنس میں۔ تو اس لیے کوئی بھی شخص اگر یہ کھاتا ہے کسی بھی مزار سے یا کسی سے ایسی جگہوں سے، تو اس کو میں کچھ نہیں کہہ رہی، وہ قرآن کا ایک حکم ہے جو اس تک پہنچ گیا۔ عمل کرنا یا نہ کرنا اب اس کی چوائس آپ کی اپنی ہے، یعنی کہ کوئی بھی دربار اب جو ہے ان میں دربار والے کو اگر آپ بڑا سمجھ کر اس کے لیے کچھ نظر و نیاز کرتے ہیں اور وہاں پر کچھ سبیلیں لگاتے ہیں، تو آپ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں کوشش کریں کہ ایسی جگہوں سے لے کر کچھ نہ کھائیں پئیں، کیونکہ نیت میں شک کی وجہ سے آپ کو وہ چیز چھوڑنی چاہیے۔ اور یہ قرآن کا حکم بھی ہے۔ اور یہ کہ تم تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرو، یعنی مستقبل کے حالات جاننے کے لیے جو اس دور میں لوگ کرتے تھے، وہ تیر اندازی نہیں کرتے تھے، تیر رکھے ہوتے تھے، اس میں فعال کے نام لکھے ہوتے تھے، کر نہ کر اور خالی تیر، اور جو وہ پھر کوئی کام کرنا ہوتا تھا اور وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے تھے، تو اس صورت میں وہ تیروں سے اپنی قسمت آزمائی کیا کرتے تھے۔ یعنی مستقبل کے حالات جاننے کے لیے کسی بھی قسم کے سورس کو یوز کرنے کی ممانعت ہے سوائے ایک کے، اور وہ استخارہ۔ استخارے سے آپ اللہ سے مشورہ لے سکتے ہیں اگر آپ کسی کام کے بارے میں کنفیوزڈ ہو گئے ہیں کہ میں کروں کہ نہ کروں، تو اس صورت میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا طریقہ بتایا ہے، اور اس میں بھی کسی سے استخارہ نہیں کروانا، استخارہ اپنا خود کرنا ہے۔ اور اس میں بھی دعا ہے جو حدیث کی کتابوں میں منقول ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں۔ اور قرآن اس کا جو ترجمہ ہے اس کی اس طرح سے ارشاد پاک ہوتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں تیرے علم کے مطابق اور تیری قدرت کے مطابق، کیونکہ تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تیرے فضل عظیم کی درخواست کرتا ہوں، تو قادر ہے اور میں قادر نہیں، تو علم رکھتا ہے میں علم نہیں رکھتا، تو غیب کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ امر یعنی یہ جو کام آپ نے جس کے بارے میں آپ کنفیوزڈ ہیں میرے دین اور معاش اور انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر فرما، اور میرے لیے اس میں آسانی پیدا فرما، پھر اس کے میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ اور اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ امر میرے لیے درست نہیں ہے دین، معاش اور انجام کار کے اعتبار سے، پھر اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھ کو اس سے باز رکھ، اور جہاں کہیں بھی بھلائی ہو اسے میرے لیے مقدر فرما، اور مجھے اس پہ راضی کر دے۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور ثابت ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا حلال ہے، اور اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو ایز اے دین منتخب کر دیا۔ یعنی کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہونے والی آیتیں ہیں نازل، جس سے کہ دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرف بخشا کہ یہ اب قیامت کے دن تک کے لوگوں کے لیے ایک طرز حیات ہے، اور یہ کامل ترین دین ہے، اور اس میں کسی قسم کی اب کوئی کمی یا کوئی بیشی نہیں کر سکتا، اور اس میں کچھ بھی نئی چیز ایڈ کرنا بدعت ہے، اور وہ گمراہی ہے۔ اور جو کوئی بھی بھوک میں بے بس ہو جائے تو وہ پھر دوائی سمجھ کے تھوڑا سا حرام کھا سکتا ہے، لیکن چسکا نہیں لگائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے علاوہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا حلال ہے، تو کہہ دیجئے سب پاک چیزیں تم پر حلال ہیں۔ تو کھانے کی جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں، پاک کی جو اگر آپ ڈکشنری میننگ دیکھتے ہیں، وہ چیز جو خوش رنگ ہو، خوش ذائقہ ہو، اور جس سے آپ کی جسم گروتھ کرنے میں ہیلپ ہو۔ تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی پھر یہ فاسٹ فوڈز چینز ہیں جو کہ انسان کے جسم میں ہارمونل امبیلنس کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی کیلشیم اور ان کی یورک ایسڈ، کیلشیم کم کرتی ہیں، یورک ایسڈ بڑھاتی ہیں، جس میں کولیسٹرول لیول کو ہائی کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے ہارٹ اٹیک کے بہت سے رسک کو بڑھا دیتی ہیں۔ ایسی چیزیں بھی نہیں کھانی چاہیے، اور کھانے پینے میں گندی مندی میلے ٹھیلے سے لے کر چیزیں، اور جس میں گندے ہاتھ لگے ہوئے ہوں، جس میں گندگی آپ کو نظر آ رہی ہو، جس کے بارے میں آپ کو پتہ چل چکا ہو کہ یہ گندے برتنوں میں گندی جگہوں میں بنائی گئی ہیں، مکھیاں بیٹھی ہوئی ان پہ، تو وہ کھانی بھی آپ پر حلال نہیں ہے۔ تو صاف چیزیں حلال ہیں، اور اس آیت کے ریفرنس میں وہ چیزیں کھانی بھی حلال نہیں ہے۔ تو اگر کھانے میں آپ مردار کو کھانے سے اپنے آپ کو بالکل روکتے ہیں، سور کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاتے، تو پھر حلال چیزوں کا اہتمام کیجیے، جس میں زمین سے اگنے والی سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اور اپنے گھروں میں بننے والی صاف ستھری چیزیں ہیں، جس کے اور گندی جگہوں سے لے کر چیزیں کھانے کی ممانعت ہے قرآن کے اس آیت کے ریفرنس میں۔ اور جو تم نے شکاری کتوں کو سکھا دیا ہو، یعنی کہ وہ شکاری جانور جو آپ کے سدھانے پر شکار کریں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ جب شکار پہ اس کو بھیجا جائے تو وہ دوڑتا ہوا جائے، جب روکا جائے تو رک جائے،
اور جو شکار وہ مارے وہ اپنے مالک کے لیے رکھ چھوڑے، اس میں سے کچھ بھی نہ کھائے، اور اگر وہ اس کو مار بھی دے تو بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شکاری کتے اور گھر کی حفاظت کے کتوں کے رکھنے کی بھی پرمیشن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی انسان پالتو جانور کے طور پر اور صرف فیشن کے طور پر کتا پالتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس گھر میں کوئی فرشتہ نہیں آتا، اور اس کے ثواب میں سے ایک کی رات روز کم کر دیا جاتا ہے۔ اور کھا لو جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں، اور اللہ کا اس پر نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارا کھانا آج کے دن تم پر پاک چیزیں حلال کر دی گئیں، اور وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور ان اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں اور تم سے شادی کرنا تمہارے لیے حلال ہے، اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے شادی کرنا حلال ہے۔ تو اس آیت کے ریفرنس میں اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے شادی کی جا سکتی ہے۔ اس میں جو بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے وہ پاک دامن ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے جب تم ان کو ان کے حق مہر دے دو تو وہ ان کا مقصد نکاح کے بعد یہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ وفادار رہنا چاہتی ہیں، نہ کہ یہ کہ تمہارے نکاح کی آڑ میں تمہارے گھر اور تمہاری ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی فرینڈشپس بنانا چاہتی ہیں۔ لڑکوں سے کھلی ہوئی دوستیاں، چھپی ہوئی دوستیاں یا کھلی ہوئی بے حیائیاں، ایسی عورتوں سے تم نے شادی نہیں کرنی۔ اور جو کوئی ایمان اور کفر کو آپس میں ملا دیتا ہے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو ملاوٹ تو ہر چیز میں ہمیں ناپسندیدہ ہے، لیکن سب سے ناپسندیدہ ملاوٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان میں کفر کو ملا لیں۔ آگے جی آیات آ جاتی ہیں تیمم کی، اور سب سے پہلے وضو کا حکم ہے اور اس کے بعد پھر تیمم کا حکم ہے۔ تو وضو جو ہے یہ مسلمانوں کی نماز سے پہلے کی ایک شرط ہے، اس کے بنا کوئی نماز نہیں ہوتی۔ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وضو کرنے کا طریقہ کار جو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ اگر آپ نے اس کو حدیث سے پڑھنا ہے ود ریفرنس تو میں آپ کو اس کا نمبر بتا دیتی ہوں۔ حدیث نمبر 185 186 صحیح البخاری ہے، جس میں کہ آپ کو وضو کا پورا طریقہ مل جائے گا۔ تو اس میں وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بہت سے فوائد بھی ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، رائٹ اور لیفٹ دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھوئیں، کوئی بھی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ منہ میں پانی ڈال کے اچھی طرح کلیاں کریں 3، اور اس کے بعد نوز میں پانی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے جھاڑیں، اور اس کے بعد رائٹ ہینڈ سے آپ نے منہ میں پانی ڈالنا ہے اور اسی سے آپ نے اپنے نوز میں ڈالنا ہے، اور لیفٹ ہینڈ سے اپنے نوز کو اچھے طریقے سے جھاڑنا ہے۔ اس کے بعد اپنا پورا فیس واش کرنا ہے اچھے طریقے سے مل کے، اگر اس میں آپ کی داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال ہونا چاہیے، اور اگر آپ نے اسکارف لیا ہوا ہے تو اسکارف اتار دیجئے۔ اس کے بعد اپنے رائٹ اور لیفٹ، سب سے پہلے رائٹ آرم تک، کوہنی تک، اس کی ایلبو تک آپ نے دھونا ہے، اور پھر لیفٹ کو، اور اس کے بعد اپنے سر کو اچھے طریقے سے مسح کرنا ہے۔ کیسے؟ ہاتھ گیلے کر کے، ہاتھ اس کو اپنے سر کے سٹارٹ سے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر کے پیچھے جہاں تک آپ کا سر ختم ہوتا ہے لے جائیے، پھر وہیں سے واپس دوبارہ جہاں سے سر سٹارٹ ہوتا ہے وہاں تک لے آئیے، اپنے کانوں کا مسح کیجیے۔ اس کے بعد وضو کی دعا اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین پڑھ لیجیے، اور اس کے بعد آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بھی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے وضو اور جماعت کے درمیان، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان، آپ کی دعا قبول ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے کہ 8 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث میں اس کا ایک فائدہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے قیامت کے دن، وضو سے آپ کی گناہ جھڑتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کو ایک روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اس سچویشن میں ہیں کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں یا سفر میں ہیں یا آپ مریض ہیں، مریض کا حکم بھی اس میں آ جاتا ہے، یعنی سخت سردیوں میں کوئی مریض ہو، بہت زیادہ بزرگ ہو، اس کو وضو کرنا اور آپ کے پاس گرم پانی اویلیبل نہیں، تو اس صورت میں بھی آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے اپنی صاف مٹی سے اپنے ہاتھ اور منہ کا مسح کر لینا ہے بس۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین اسلام کا ایک امتیازی شان ہے اور اس کا ایک مزاج ہے کہ یہ آسانیوں والا دین ہے۔ تو یہ سچویشن کے حساب سے اڈاپٹیبلٹی ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے تنگی نہیں، وہ اپنے حساب سے اس کو لے سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ نے بھی اپنی زندگی میں ایک چیز سیکھنی، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے بھی دوسروں کے لیے آسانیوں والا بننا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت کریمہ 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
اے مومنو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، مومنو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے، اور کسی بھی قوم کی دشمنی سے تم اس بات میں دل میں اس طرح سے بغض یا عناد نہ رکھو کہ کبھی وہ تمہارے پاس آئیں تو تم عدل سے معاملہ نہ کرو، انصاف کے ساتھ تمام انسانوں کو ان کے حقوق پورے کر دو، کیونکہ اعدلوا اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اور پھر یہاں پر تصویر کے دو رخ دکھا دیے، ایمان والوں کو جنتیں ہیں، مغفرت ہیں، کافروں کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ دونوں وعد اور وعید یعنی کہ انذار اور تبشیر یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے قرآن پاک میں۔ اے مومنو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب کسی ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ اپنے ہاتھ تم تک بڑھائیں اور اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ یعنی اس میں ایک مختلف واقعات آتے ہیں، جس میں ایک واقعہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سفر کے بعد آپ سو گئے درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے، تو ایک آدمی نے آ کر کافر نے آپ پر تلوار تان لی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا اے محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر واقعی اس شخص کے دل میں ہیبت اور رعب ڈال دیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ہاتھ اللہ تم سے روکتا ہے، اس لیے اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ آپ کے ارد گرد جتنے بھی بدخواہ لوگ ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ ان کے شرارتوں سے آپ کو بچاتا ہے تو یہ بھی اللہ کے آپ پر انعام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی پھر تھوڑی سی ہسٹری بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا اور ان میں 12 جو تھے نقیب مقرر کیے تھے۔ نقبا مطلب کہ ان کو جو نگرانی کرتے تھے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نے کسی جگہ پر لوگوں کو ڈیوٹیز اسائن کرنی ہے تو اس میں آپ رینڈملی اور وداؤٹ اینی آرگنائزیشن آگے نہیں بڑھیں گے، آپ لوگوں کے درمیان آرگنائزیشن کریں گے، ان میں آپ جو ہے لیڈرز مقرر کریں گے، گروپس بنائیں گے، ان کے لیے پورے رولز بنائیں گے تاکہ آپ کو اس چیز کو مینیج کرنا آسان ہو جائے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، تو یہ کچھ لسٹیں ہیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ پانے والی چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہم اللہ کا ساتھ دیتی ہیں؟ نمبر 1 ہم نماز قائم کریں، تو نماز تو سب سے ٹاپ کی چیز ہے، اس کے بنا تو کہیں پہ بھی ہم نہیں رہ سکتے، کوئی اللہ کی رحمت ہماری زندگیوں میں نہیں آ سکتی۔ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رسولوں کے ساتھ ایمان لانا ہے، ان کو قرض دینا ہے، اور ان کی تم نے مدد کرنی ہے اور اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے۔ یہ سب کچھ کام کر دو گے جب تم، تو پھر اللہ تم سے ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر کے تمہیں جنتوں میں داخل کر دے گا۔ تو ٹھیک ہے جی، کہ بہت لمبی لسٹ نہیں ہے جنت میں داخل ہونے کی۔ نماز، زکوٰۃ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر ان کے کاز کو آگے پہنچانے کی اپنی کیپیسٹی میں کوشش کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں قرض کو خرچ کرتے ہی جانا ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا لیکن اس وعدے کے باوجود فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، وعدہ توڑ دیا۔ وعدے کو توڑنے کا نقصان یہاں پر کیا ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ تو جو وعدے آپ سے کوئی بھی کرتا ہے اور آپ مسلسل اس کو یو کیپ آن بریکنگ یور پرومسز، آپ اپنے وعدوں سے پھرتے چلے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت کر دیتا ہے، دلوں میں لعنت ڈال دیتا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ تحریف کرتے تھے، تحریف معنوی اور تحریف لفظی۔ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے اوپر جب علم ہے تو آپ کے اوپر ایک بہت بڑی امانت بھی ہے۔ جب آپ اپنے اس علم میں جب آپ اپنے علم میں مکمل طور پر دیانتداری سے آگے نہیں بڑھیں گے، آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں اللہ کی رحمتوں کا دروازہ نہیں کھول سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھول گئے وہ حصہ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ تو یہ آج بھی ہم مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے کہ ہم مطلب رمضان میں ہم نعتیں سن لیتے ہیں، ہم رمضان ٹرانسمیشنز دیکھ لیتے ہیں، ہم ارد گرد رہنے والے لوگوں کے پاس ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگا لیتے ہیں، ہم اپنے سٹیٹس اپڈیٹ کر دیتے ہیں رمضان میں کہ آج اتنی سحری ہو گئی، اور پھر اس کے بعد لیکن آپ اس نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے سیریس گراؤنڈز پہ کام نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی خیانت پر اے نبی آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے تھوڑوں کو چھوڑ کر۔ تو اہل کتاب کی کریکٹرائزیشن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ عہد شکن قوم تھی، وہ خیانت والی قوم تھی، اور وہ اپنے دین کے بارے میں بہت ہی بھول جانے والی قوم تھی، پرواہ نہیں کرنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو معاف کر دو، ان سے درگزر سے کام لو۔ بھئی ان کی تو اپنی ایک بری عادتیں، اب ہم کیا کریں؟ کوشش تو کی نا ان کو سمجھانے کی، نہیں سنتے، پھر معاف کر دیجئے، درگزر سے کام لیجئے۔ آپ کا کام نہیں ہے کہ ان سے لڑیں بھڑیں، ان سے بدتمیزیاں کریں، معاف کر کے اپنے کام سے کام رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ کی کردار میں کوئی بدصورتی آئے۔ اللہ تعالیٰ ایک خود اچھا اخلاق
اچھا کردار رکھنے والے بندے کو پسند کرتا ہے. تو اس لیے اگر آپ نے دین اسلام کو بھی لے کر چلنا ہے تو جھگڑے کی روش نہیں اختیار ہونی چاہیے اور آپ کے رویے میں بدصورتی نہیں آنی چاہیے. آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا نصارہ سے ہم نے حصہ وعدہ لیا تھا تو انہوں نے اس نصیحت کا بہت سا حصہ فراموش کر دیا. یہی سب کچھ ہم مسلمان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم اپنی کتاب کی نصیحت کا بہت سا حصہ فراموش کر چکے ہیں, بھول چکے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب کتاب زندگی سے نکلتی ہے, جب اللہ کی کتاب نکلتی ہے تو رحمت نکلتی ہے, اس کی جگہ پہ شیطان آتا ہے اور عداوت اور بغض آ جاتا ہے. تو یہ آپ یوٹیوب کو جا کر دیکھ لیں, آپ ارد گرد چینلز کو سرچ کر لیجئے کہ علماء دین کے دل میں ہی کتنے بغض اور نفرت ہے. کیوں؟ کیونکہ کتاب نہیں, شخصیت پرستی ہے, اپنی ذات کو بڑا جاننا ہے, جبکہ ہمارے اوپر ذمہ داری کتاب کو آگے پہنچانے کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا, تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا, تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہا ہے, اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے یہ نور آ چکا جو قرآن ہے, جس قرآن کے نور کے ساتھ اللہ اپنی رضامندی کے راستے کی, لوگوں کو سلامتی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے, ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے, ان کو روشنیوں کا سفر دکھاتا ہے اور راہ مستقیم کی طرف لے کر جاتا ہے. تو اس لیے اس کتاب کے پیچھے چلنا ضروری ہے, اس کتاب کی پیروی ضروری ہے. یہ اہل کتاب سے بھی خطاب ہے, لیکن اولین خطاب ہمارے ساتھ ہے. اس کتاب کے ساتھ جو جڑ جائے گا اس کی زندگی میں سلامتی کا سبل السلام, بڑا روشن شاہراہ کی طرف اس کی رہنمائی ہو جائے گی, زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی. وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے وہ کافر ہو گئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عیسیٰ کیا, زمین میں ہر بندے کو میں مارنا چاہوں عیسیٰ کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہود کو اور نصارہ کا ایکسپیریٹی کمپلیکسز انسان کو مار جاتے ہیں. انسان کو اپنی ذات کے بارے میں بہت زبردست اور صحیح ادراک ہونا بہت ضروری ہے. آپ جہاں پہ کھڑے ہیں نا, خود شناسی کیجئے. وہ لوگ خود شناسی نہیں کر رہے تھے, اپنے دین کے حوالے سے بہت سے غلط عقائد کو لے کر اور بہت سے خوش فہمی اور غلط فہمیوں کا شکار تھے. اور اسی غلط فہمی میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ تھی کہ ہمارے دین میں ہم اللہ کے قریبی ہیں, چہیتے ہیں, اس کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس باطل عقیدے کا رد کیا, کہا نہیں, تم ایک انسان ہو اور تمہاری بھی جو ججمنٹ ہے اسی طریقے سے ہوگی. دنیا اور زمین و آسمان کی جتنی چیزیں ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے, جس کو چاہتا ہے عذاب کرتا ہے, اور اللہ ہر چیز پر قادر. آیت نمبر 20 سے 25 تک کا مضمون دیکھیے جی. اس میں ایک واقعے کو ریفر کیا گیا ہے جس میں کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم, اب تمہارا کام, جس کام کے لیے تم لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا تھا, صحرا پہ میں ٹرینڈ کیا گیا تھا, اب تمہارا وہ کرنے کا کام آ گیا ہے. ڈیوٹی دے دی گئی. ڈیوٹی کیا تھی کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے اس ملک میں یعنی کہ بیت المقدس کو واپس لینا ہے, جس ملک اور بیت المقدس میں دوسری قوموں نے قبضہ کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نے ان کو ایک سپیچ کی چھوٹی سی, اور وہ سپیچ یہ تھی کہ دیکھو تمہارے اندر نبی تھے, تمہارے اندر ملوکیت تھی, اور وہ سب کچھ تھا جو اللہ نے تمہیں دیا, اب تم سے وہ چھن گیا ہے. اب تمہارا کام ہے کہ اپنے جائز حق کے لیے کھڑے ہو, اور وہ تمہیں دیں گے تو نہیں نا, ٹرے میں رکھ کے تو نہیں دیں گے نا, جو چیز کسی کے پاس ہے تو اس کے لیے تو آپ کو پھر فائٹ کرنی پڑے گی. تو فائٹر ہو جاؤ اور اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی تھی پہلے سے, یعنی بیت المقدس میں. اور جب تم نے وہاں پر جانا ہے تو obviously پریشانیاں تو آئیں گی, لیکن تم نے نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے اگر تم ان پریشانیوں سے دب جاؤ, دل چھوٹا کر لو, تم تھوڑے اداس ہو جاؤ یا تم بزدلی دکھاؤ. تو انہوں نے آگے سے بدتمیزی کی انتہا دیکھی ہے. انہوں نے کہا دیکھیں جی وہاں پہ پہلے ہی بہت سرکش اور بہت لوگ رہ رہے ہیں, تو ہم تو اس میں داخل نہیں ہو سکتے, انہیں کہیں وہاں سے نکلیں. سر تو ایک چیز نا کہ ہم, ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ٹرے میں رکھ کر کامیابی پیش کی جائے, اور ہم تو اس میں نہیں داخل ہو سکتے. وہ داخل ہوں گے تو ہم چلے جائیں گے. اور اسی میں جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ ساری باتیں, تو اس کے بعد دو لوگ تھے جو انہوں نے ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی کہ جو کرنے کا کام ہے کر گزریے بھائی, دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے, کوشش تو کریں, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم غالب ہو جاؤ گے, اللہ پر بھروسہ رکھو. لوگ آپس میں ان کو سمجھا رہے ہیں, لیکن انہوں نے نہیں مانی. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے دو ٹوک بات کر دی, ہم داخل نہیں ہوں گے, ہم وہاں پر نہیں جائیں گے. موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑائی کرو, ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہیں. حضرت موسیٰ کی اب انتہا دیکھیں بے بسی کی, کہ انہوں نے کہا اللہ پاک میں تو ان کو کوشش کر کر کے دیکھ چکا, میری سنتے ہی نہیں وہ, تو میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی اور بندے کی بات کا میں کوئی مکلف نہیں ہوں, نہ میں ان کی ذمہ داری لے سکتا ہوں.
اب ہم میرے اور اس کافروں کی قوم کے درمیان فرق ڈال دیجئے. تو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا کیا، لیکن ٹریننگ نہیں نہ ہوئی، اخلاقی تربیت نہیں ہوئی، تو انعامات کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. ایک عظیم الشان مقام ان کا منتظر تھا، وہ انہوں نے اپنی کم ہمتی اور بزدلی کی وجہ سے اس کو اپنے ہاتھوں سے گما دیا. اب اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا 40 سال تک اب وہ صحرا میں بھٹکتے رہیں گے، آپ غم نہ کھائیے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں کی، انہوں نے جو یہ ہوتا ہے نا ان ایکٹیویٹی اور بدتمیزی کے الفاظ، یہ بھی کبھی کبھی بہت بڑی پریشانیاں لاتے ہیں زندگی میں. بی ویئر آف اٹ. اب آخری آیت جو واقعہ ہم نے پڑھنا ہے 26 سے لے کر 31 تک، یہ بنی نوع انسان کے فرسٹ قتل کا واقعہ ہے. آیت نمبر 21 سے 26 تک ہم پڑھیں گے. جی سب سے پہلے دیکھیے کہ اس کا قصہ کیا ہے. مشہور ہے کہ ابتدا میں آدم اور حوا کے ملاپ سے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، پھر دوسرے حمل سے لڑکا اور لڑکی ہوتے تھے، اور ایک حمل کے بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بھائی بہن سے کر دیا جاتا تھا. حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی. حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کے بجائے اپنی ہی بہن سے جو خوبصورت تھی نکاح کرے. آدم علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود وہ نہ مانا. پھر اللہ تعالیٰ کے حضرت آدم نے دونوں کو قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا. جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کا نکاح اس لڑکی سے ہو جائے گا، قابیل کی بہن سے. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آگ بھیجی اور جو اس کو کھا گئی. اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے تو اس طرح سے یہ ایک سلسلے کی ایک کڑی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس سے اب آپ یہ دیکھیں کہ حابیل اور قابیل کا واقعہ کیا ہے کہ وہ آپس میں اب یہ ڈائیلاگ سے بات شروع ہو رہی ہے. اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا، تو جو دوسرا بھائی تھا اس نے کہا میں نہیں کروں گا. اگر میں قتل کروں گا تو میں نہیں چاہتا کہ میں گناہ کا بوجھ اٹھاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر تم مجھے مارے تو تجھے میرے قتل کا بھی گناہ ہو اور تو دوزخیوں میں سے ہو جائے. تو لیکن اس کے نفس نے اس کو قتل کے لیے آمادہ کیا. تو دیکھیے جی کہ نفس میں ہم اپنے آپ سے جو باتیں کرتے رہتے ہیں نا کہ چلو یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، اس کی یہ سولی لوکی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے نفس کے اندر بھی شر کا ایک مادہ ہے جس کو کہ قابو پر ڈالنا ضروری ہے اور اس کو ٹیم کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کے اندر کوئی نفس میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں نا غلط کام کرنے کے لیے، وہیں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ یہ ہمازات الشیاطین ہے، جو شیطان کی وسوسہ اندازیاں اور پھوکیں ہیں. تو اس کے نفس میں ہی شیطان تھا، شیطان کے اندر جو شر تھا اس نے اس کو ابھارا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. آیت نمبر 31 میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو یعنی کہ کوے کو بھیجا، اور پھر دونوں نے لڑائی کی. ایک کوہ مر گیا، پھر کوے نے اپنی چونچ سے زمین کو کھودا اور اس میں اپنے دوسرے کوے کو اس میں ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی. تو پھر اس کو آئیڈیا ہوا کہ میں بھی اپنے بھائی کو یوں ہی چھپا سکتا ہوں اس کی لاش کو. تو دفن کرنے پہلی تدفین بھی یہاں سے ہو گئی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹیگوریکل بات بتا دی اس وقت سے، یعنی کہ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دنیا میں سیٹ کیا ہے کہ جس شخص نے بھی یہ بھی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بھی بتا دیا، اور یہ شریعت محمدیہ میں بھی ہے کہ ایک نفس کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، انسانیت کے شرف کی تذلیل ہے آپ کسی کو قتل کریں. اور جس نے کسی ایک انسان کی زندگی کو بچانے کا ذریعہ بنا، وہ تمام انسانوں کی زندگیوں کو بچانے کا ذریعہ بنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس کے بعد پھر ہم نے رسولوں کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، پھر اس کے بعد بہت سے لوگ زمین میں اسراف یعنی کہ مسرفون ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قرآن کی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس کا معنی ہم اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا اس پر ہمارے لیے آسان کر دے. آمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.